السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام تعریفات میری رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بہن بھائی اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہمت، صبر اور اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ چلے سنتے ہیں آج کی ہماری ماورائی مخلوق کی دل گرفتہ خوفناک کہانی، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ کر خود کو پروٹیکٹ کر لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کافی کا مگ تھام لیں۔ یہ کہانی جس بزرگ نے مجھے سنائی تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل اس کہانی کے راوی میرے ایک قریبی دوست کے نانا تھے۔ ان کا نام وزیر محمد تھا، لیکن ان کا نام بگڑ کر وزیرہ پڑ چکا تھا۔ لوگ تو انہیں یہی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن میں اپنے دوست کے رشتے کی وجہ سے انہیں نانا کہا کرتا تھا۔ موصوف اخلاق کے، بہت اچھے تھے اور بچوں سے بڑی شفقت کرتے تھے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس وقت لگ بھگ 80 کے لپیٹے میں تھے۔ میں اکثر جب اپنے دوست فہیم کے گھر جاتا تھا تو ان سے لازمی ملا کرتا تھا۔ در حقیقت میں ان سے انکہے بیتے دنوں کے تجربات کی کہانیاں سن کر اخبارات اور رسائل میں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا رضوان، میں تمہیں تقسیم ہند سے پہلے کی آج ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ 1940 میں پونا بھارت کا مشہور تاریخی شہر تھا۔ وہاں سے میں راول پنڈی باوجہ روزگار اپنے ماموں کلیم اللہ کے پاس آیا۔ ماموں نے میری والدہ کو چٹھی بھیجی تھی کہ وزیر احمد کو میرے پاس بھیج دو۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کرتا رہتا ہے، لہٰذا میں اسے اپنے شہر میں کوئی نہ کوئی دھندے میں لگا لوں گا۔ ان کے پرزور اصرار پر میں راول پنڈی شہر جولائی 1940 میں آ گیا۔ میرے ماموں کی رہائش ان دنوں باغ سرداروں کے اس محلے میں تھی جہاں سکھوں کی زیادہ تر آبادی تھی۔ میرے ماموں یہاں ایک بہت مالدار سکھ گلاب سنگھ کے پاس اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے منشی گیری کا کام کرتے تھے۔ گلاب سنگھ کی بہت وسیع جائیداد کا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ماموں کی تنخواہ 1000 روپے تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ گلاب سنگھ نے ماموں کی فیملی کو رہائش کے لیے اپنی حویلی کے ملحقہ بغلی کوارٹر میں دے رکھی تھی۔ ماموں اگرچہ شادی شدہ تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لہٰذا مجھے بلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ میری ممانی سکینہ بی بی انتہائی پارسا اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ دیا۔ ان کا مالک گلاب سنگھ، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لکشمی جو بڑی تھی اور چھوٹی کا نام سونم تھا۔ اس کی بڑی بہن یعنی لکشمی لاہور کے کسی رئیس سکھ خاندان میں بیائی ہوئی تھی، جبکہ سونم، جس کی عمر جب میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت 16 سے 17 سال تھی، جو انتہائی خوبصورت نیلی آنکھیں اور بڑے دلکش جسمانی قد و خال کی دوشیزہ تھی۔ ایک تو باپ کی انتہائی دولت اور دوسری خوبصورتی نے اس کی شخصیت کو 2 آتشہ بنا دیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ علاقے کے تمام منچلے لڑکے اس پر مرتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں تڑپانے اور جلانے کے لیے بہت بھڑکیلے کپڑے پہنتی تھی۔ گلاب سنگھ کا اپنا رعب و دبدبہ تھا، اس لیے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اسے چھیڑنے یا اظہار محبت کر سکے۔ وہ جہاں سے گزرتی تو قیامت ڈھاتی تھی۔ میری طرح اور کئی نوجوان اسے دیکھ کر دل کو موس کر رہ جاتے تھے۔ گلاب سنگھ کی کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی، لہٰذا اسے وہ پھولوں کی سیج میں رکھتا تھا۔ اس کے کھانے پینے، رہن سہن اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے باپ نے نوکروں کی پوری فوج تیار کر رکھی تھی، جن میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی، جن میں میں اور میرے ماموں بھی شامل تھے۔ مجھے ماموں نے گلاب سنگھ کی حویلی میں چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے 50 روپے ماہوار پر رکھا تھا۔ سونم کبھی کبھار میرے ساتھ اپنی مخصوص بگھی میں بیٹھ کر موتی بازار اور درزی کے پاس میرے ساتھ جاتی۔ میں اور ایک نوکر بگھی کی چوکیداری کے لیے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگا کرتے تھے۔ سچی بات ہے، وہ اکثر اتنی خوبصورت اور دلکش لگتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ اسے دیکھتا ہی رہوں۔ اس کے چہرے پر ہر وقت دلکشی مچلتی رہتی تھی، لیکن بحیثیت نوکر اور ماموں کی عزت کی خاطر میں اپنی ہی آگ میں جلا کرتا۔
اگرچہ اس کے لیے بڑے مالدار سکھ فیملی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے رشتے آ رہے تھے، لیکن گلاب سنگھ کہتا تھا کہ میری بیٹی سونا ہے، اسے ہیرے کے ساتھ ہی بیاہوں گا۔ ادھر سونم بھی اپنے حسن پر اتنی نازا تھی کہ اپنی مثال خود آپ دیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت میں حکیم بہادری لال کے گلاب سنگھ کی دوائی لینے کے لیے جا رہا تھا کہ حویلی کا پرانا بوڑھا نوکر بھاگا ہوا آیا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں پریشانی کے عالم میں لڑکھڑا رہی تھیں۔ میں نے بھی تفکرانہ انداز میں پوچھا، اوئے کیا ہوا ہے؟ وہ جی سونم بی بی نہا کر چھت پر گئیں اپنے بال سکھانے کے لیے، اور جیسے ہی اپنی گت کھولی تو نہ جانے کیوں انہوں نے بھیانک چیخ ماری، اور اس وقت سے وہ لے کر اب تک بے ہوش ہیں۔ میں اور وہ جب دوڑتے ہوئے حویلی کی چھت پر گئے تو وہاں واقعی سونم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گرد کئی حکیم اور ڈاکٹر کھڑے تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اسپتال فٹافٹ اٹھا کر لے جایا گیا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا، دھان پان سی لڑکی اس وقت بہت زیادہ وزنی لگ رہی تھی، کوئی نرم و نازک حسینہ وزنی پتھر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گلاب سنگھ کو تو تسلی دی کہ گھبرائے نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے تمام سکھ رشتہ داروں اور دیگر لوگ اس کے ہوش میں آنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ گلاب سنگھ اور اس کی بیوی پرارتھنا کرنے لگے۔ تقریباً دوپہر کے وقت اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنے بے ہوش اور بڑے ڈراؤنے انداز میں مردانہ آواز نکال کر کہا، سب کو السلام علیکم۔ جو مسلمان وہاں کھڑے تھے، جن میں میرے ماموں اور میں بھی مسلمان تھے، سب نے چونک کر السلام علیکم کہا۔ سکھوں کے منہ سے بھی بے اختیار وعلیکم السلام نکلا۔ سونم نے پاگل پنے میں اپنی بیڈ کی چادر کھینچ کر اسے اپنے سر پر ڈال کر حیرت انگیز انداز میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر تمام سکھڑے دہل گئے اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ گلاب سنگھ نے لڑکی کے ہوش میں آ جانے کی خوشی کے بجائے اسے برہمی کے عالم میں ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو سردارن ہے، مسلمان نہیں۔ سونم نے ایک زوردار تھپڑ گلاب سنگھ کے منہ پر رسید کرتے ہوئے زور زور سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اور جی یہ تو مسلمان ہو گئی ہے، ڈرتے ڈرتے ایک مسلمان نے کہا۔ بکواس بند کر۔ گلاب سنگھ نے اپنے گالوں پر کھایا ہوا تھپڑ اس شخص کے منہ پر منتقل کر دیا۔ پھر سونم دیوانوں کی طرح عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ اس نے اسپتال کے بیڈ کی چادر اٹھائی اور اسے جائے نماز بنا کر اسے فرش پر بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے دلکش اور خوشنما آواز غائب تھی، اور اب وہ مکمل مرد کے لہجے میں بول رہی تھی، بیٹی یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں نے اسے ملائم انداز میں چمکارتے ہوئے کہا، اتنے میں تم سب کافر ہو، جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی دل دہلا دینے والی، کان پھاڑنے والی آوازیں اسپتال کے در و دیوار میں گونجنے لگیں۔ لگتا ہے اس پر کوئی جناتی اثر ہو گیا ہے، ایک بزرگ سکھ نے کہا۔ گلاب سنگھ خاموش سہما ہوا بیٹی کے مچلتی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے ہم عمروں سے مشورہ کیا، لہٰذا مشورہ یہ طے پایا کہ سونم کو کسی ماہر عملیات اور جن اتارنے والے کو دکھایا جائے۔ اسے جب ہندو، سکھ، جناتی عملیات اور جادو کے ماہرین کو دکھایا، ان میں سے تقریباً سب نے منقطع طور پر یہ تشخیص کیا کہ سونم کے اندر کوئی مسلمان جن داخل ہو گیا ہے۔ گلاب سنگھ کی حالت بیٹی کی وجہ سے ناقابل دید ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہو۔ ان دنوں ایک ہندو عامل پورم راولپنڈی، گجر خان اور مری کے ارد گرد بڑا طوطا بولتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں ایسے موکل موجود ہیں جو کہ بڑے سے بڑے جن کو پلک جھپکتے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہندو عامل پورم نے سونم کو زوردار ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جن بولا، نہیں جاؤں گا۔ جن بہت ضدی انداز میں مردانہ آواز نکال رہا تھا، تو کون ہے؟ میں مسلمان ہوں، زندگی چاہتا ہے تو چلا جا۔ نہیں جاؤں گا، وہ بولا۔
پورم نے اپنا پورا زور لگایا۔ بالآخر ایک شرط پر سونم کے اندر سے جن نکلنے کو راضی ہوا۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر سونم مسلمان ہو جانے کا وعدہ کر لے تو وہ نکل جائے گا ورنہ نہیں۔ ہاں ہاں وعدہ، سونم مسلمان ہو جائے گی، پورم نے کہا۔ ابے یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہمارے کٹر سکھ خاندان کی لڑکی کو تو مسلمان کر رہا ہے؟ میں تیری گردن اتار دوں گا، گلاب سنگھ کا چچا چلایا۔ وہ سردار جی، میں وقتی طور پر اس اڑیل مسلمان جن کو چکمہ دے رہا ہوں کہ لونڈیا مسلمان ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اسے نکل جانے دو، پھر دیکھو کون مسلمان ہوتا ہے۔ اس نے سردار کے کانوں میں ہلکی سی کانا پھوسی کی۔ تو وعدہ کہ سونم مسلمان ہو جائے گی۔ جن نکل گیا۔ پورم نے اپنے کارنامے یعنی سونم کے جسم اور روح سے مسلمان جن نکالنے کا گلاب سنگھ سے منہ مانگا معاوضہ طلب کیا۔ چند دنوں کے بعد سونم نارمل ہو گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے دیگر سکھ رشتہ داروں سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگی۔ وہ پھر سے ماڈرن اور مغرور ہو گئی۔ گلاب سنگھ کو اس کے بڑوں نے مشورہ دیا کہ جلد از جلد اس کی کسی پڑھے لکھے اچھے نوجوان سے شادی کر دی جائے۔ لہٰذا گلاب سنگھ نے ایک سرکاری افسر گورو سنگھ سے سونم کی شادی کر دی۔ دونوں میں بہت ہی پیار تھا۔ گورو سنگھ شریف النفس رحم دل انسان تھا۔ ان کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک دن گلاب سنگھ میرے ماموں سے اپنی جائیداد کے کرایہ داروں اور دیگر معاملات کا حساب لے رہا تھا اور میں ان کی حویلی کے استعمال کا ضروری سودا صرف لے کر وہاں پہنچا ہی تھا کہ گورو سنگھ بذات خود غصے اور برہمگی کے عالم میں آیا۔ اس کے سر پر تازہ زخم ہونے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گلاب سنگھ، میرے ماموں اور وہاں موجود سب نے حیران پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے تو پہلے خلاف توقع بڑی گالیاں دیں اور گلاب سنگھ کو مخاطب کر کے بولا، چل دیکھ تیری بیٹی نے پورے گھر کا کیا حل کیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ پر کیوں؟ کیسے؟ گلاب سنگھ نے اپنے اعصاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، تو چل تو صحیح۔ اس نے پہلی دفعہ گستاخی اور بدتمیزی کی تھی۔ وہاں کھڑے ماموں اور باقی لوگ اسے مزہ چکھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن گلاب سنگھ نے سب کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بتاتا کیوں نہیں؟ اب پہیلیاں بجھوائے گا تو؟ اسے پھر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، کوئی جن پھر گھس گیا ہے اس کے اندر۔ تم لوگوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، پاگل جنوں والی سائے کی لڑکی ہمیں پکڑا دی، وہ چلایا۔ گلاب سنگھ نے ماموں کو کہا، چل کلیم اللہ، بگھی پر گھوڑے کس۔ اور پھر گلاب سنگھ اور اس کی بیوی، میرے ماموں اور میرے سمیت 10-15 افراد جب گورو سنگھ کے گھر پہنچے تو واقعی وہاں سونم مردانہ آواز میں قرآن مجید کی سورتیں پڑھ رہی تھی۔ اس نے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا۔ تقریباً وہی حرکتیں کر رہی تھی جو اس نے پہلے کی تھی۔ اپنے خاوند اور بیٹی کے جسم پر شدید زخم ڈال دیے تھے۔ وہ اس وقت دیکھنے میں بالکل پاگل لگ رہی تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ کبھی کلمہ پڑھتی، کبھی زمین پر چادر بچھا کر نماز پڑھتی تھی۔ اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اسے آدمی سنبھالنے سے قاصر تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، وہ مردانہ آواز میں دھاڑنے لگی۔ گھر والے سارے رو رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ گلاب سنگھ کہہ رہا تھا، بیٹی ہوش کر اور ہوش میں آ، لیکن اس کا مچلنا چیخنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی پورم کو پھر بلا، گلاب سنگھ نے ماموں کی طرف چلاتے ہوئے کہا۔ پورم آیا، تمام سکھوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ ابے وہ مسلمان جن پھر آ گیا ہے، اگر نہیں نکالا تو تیری خیر نہیں، اب نکال اسے۔ پورم نے اپنا مخصوص بھجن پڑھتا رہا مگر سونم کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پورم پورا گھنٹہ اپنا جاپ کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ گلاب سنگھ کے آدمیوں نے اسے دھکے مار کر بھگا دیا۔ سونم کا دیوانہ پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اسے رسیوں سے اس طرح قابو کیا جس طرح کسائی ذبح کرنے سے پہلے گائے کی ٹانگیں باندھتے ہیں۔ چند لمحے بعد کچی رسی ٹوٹی۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنی زخمی بیٹی کے اوپر چڑھ گئی۔ صرف چڑھی نہیں بلکہ اس کی مضبوطی کے ساتھ گردن دبائی
کہ اس کی سانسیں برابر کر دیں۔ بچی مر گئی تھی۔ گورو سنگھ، اس کی ماں، بیٹا، یہاں تک کہ گلاب سنگھ سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب سکھ خاندان ماتم کدا اور پریشان گھر بن کر رہ گیا تھا۔ بہت تھک ہار کر بالآخر گلاب سنگھ نے ایک مسلمان عامل کو دہلی سے بلوایا۔ اس نے سونم پر سوار جن سے کہا کہ بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم نے اس کے ذریعے اس کی بیٹی کو کیوں مار دیا؟ خاوند کو شدید زخمی کیا۔ جن بولا یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا، لہٰذا اسے کوئی نہ کوئی سزا تو دینی تھی۔ تم سونم کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، اب میں کبھی اس کے جسم سے جدا نہیں ہوں گا۔ آخر میں یہ ہوا کہ سونم کے خاوند نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی اور بچہ چھین لیا۔ گلاب سنگھ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا، جبکہ سونم حویلی کے باہر چوک پر بیٹھی ہر وقت کلمہ اور سورت پڑھتی رہتی تھی۔ مسلمان اسے پیرنی اور سائیں کہا کرتے تھے۔ ایک رات سونم کی گلا کٹی لاش نالے کے کنارے ملی۔ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اسے ہندوؤں یا سکھوں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ سکھنی سردارنی ہو کر مسلمانوں کا کلمہ اور عبادت کیوں کرتی ہے۔